السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی سیریز ورڈز فالوڈ بائی پریپوزیشن میں کئی اہم الفاظ اور ان کے ساتھ استعمال ہونے والے حروف جار یعنی پریپوزیشن کو تفصیل سے سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مزید 15 اہم الفاظ پر بات کریں گے جو نہ صرف انگلش گرامر میں بلکہ روزمرہ گفتگو میں بھی انتہائی اہم ہے۔ اگر آپ اپنی انگلش گرامر میں بہتری لانا چاہتے ہیں اور گرامر کو بہتر طریقے سے سمجھنا چاہتے ہیں تو ان الفاظ اور ان کے درست استعمال کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ تو چلیے آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کون سے نئے الفاظ ہمارے سیکھنے کے سفر میں شامل ہو رہے ہیں۔ پہلا ورڈ جو ہے انٹرسٹ ان، اس کا انگلش میں میننگ ہے ٹو شو کیوریاسٹی اور کنسرن اباؤٹ سم تھنگ۔ اس کا اردو میں میننگ ہے کسی چیز میں دلچسپی لینا۔ یہ پارٹس آف اسپیچ میں یہ ورڈ کون سے پارٹ میں ہے؟ ناؤن ہے۔ اس ورڈ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں۔ شی ہیز اے گریٹ انٹرسٹ ان لرننگ نیو لینگویجز۔ اسے نئے زبانیں سیکھنے میں بہت دلچسپی ہے۔ دوسرا ورڈ جو ہے ڈائٹ فار، اس کا انگلش میں میننگ ہے ٹو سیکریفائس ونس لائف فار سم تھنگ۔ اردو میں اس کا میننگ ہے کسی چیز کے لیے جان دینا۔ یہ پارٹس آف اسپیچ میں کون سے پارٹ میں ہے؟ ورب ہے۔ اس ورڈ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں۔ The soldier died for his country۔ سپاہی اپنی ملک کے لیے جان دے دی۔ نیکسٹ ورڈ جو ہے differ with، اس کا انگلش میں میننگ ہے to disagree with some۔ اس ورڈ کا اردو میں میننگ ہے کسی سے اختلاف کرنا۔ یہ پارٹس آف اسپیچ میں کون سے پارٹ میں ہے؟ ورب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس ورڈ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں۔ I differ with him on this matter۔ میں اس معاملے پر اس سے اختلاف کرتا ہوں یا رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد جو ورڈ ہے ہمارے پاس ڈیو ٹو ہے۔ اس کا انگلش میں میننگ ہے بیکاز آف سم تھنگ۔ اردو میں اس کا میننگ ہے کسی وجہ سے۔ یہ پارٹس آف اسپیچ میں کون سے پارٹ میں ہے؟ پریپوزیشنل فریز میں ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس ورڈ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں۔ The match was postponed due to heavy rain۔ زیادہ بارش کی وجہ سے میچ ملتوی ہو گیا یا ملتوی کیا گیا۔ نیکسٹ جو ورڈ ہے ایلیجیبل فار، اس کا انگلش میں میننگ ہے qualified or suitable for something۔ اس ورڈ کا اردو میں میننگ ہے کسی چیز کے لیے اہل ہونا۔ یہ پارٹس آف اسپیچ میں کون سے پارٹ میں ہے؟ ایڈجیکٹو ہے۔ He is eligible for the scholarship۔ وہ اسکالرشپ کے لیے کیا ہے؟ اہل ہے۔ نیکسٹ ورڈ کیا ہے؟ engage to۔ اس کا انگلش میں میننگ ہے formally promised to marry someone۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس ورڈ کا انگلش میں میننگ ہے کسی سے منگنی شدہ ہونا۔ یہ پارٹس آف اسپیچ میں کون سے پارٹ میں ہے؟ ایڈجیکٹو ہے۔ اس ورڈ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں۔ She is engaged to a businessman۔ وہ ایک بزنس مین سے منگنی کر چکی ہے۔ نیکسٹ جو ورڈ ہے انٹرسٹ ٹو، اس کا انگلش میں میننگ ہے ٹو assign responsibility to someone۔ اس کا اردو میں میننگ ہے کسی کو کوئی ذمہ داری دینا۔ یہ پارٹس آف اسپیچ میں کون سے پارٹ میں ہے؟ ورب ہے۔ He entrusted the project to his assistant۔ وہ اس پروجیکٹ کو اپنی معاون کے حوالے کر دیا۔ نیکسٹ ورڈ جو ہے envious of، اس کا انگلش میں میننگ ہے feeling jealous of someone۔ اردو میں اس کا میننگ ہے کسی سے حسد کرنا۔ یہ پارٹس آف اسپیچ میں کون سے پارٹ میں ہے؟ ایڈجیکٹو ہے۔ اس ورڈ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں۔ She is envious of her friend's success۔
وہ اپنی دوست کی کامیابی پر حسد کرتی ہے. نیکسٹ ورڈ جو ہے essential to, اس کا انگلش میں میننگ ہے absolutely necessary for something. اس کا اردو میں میننگ ہے کسی چیز کے لیے لازم ہونا. یہ پارٹس آف اسپیچ میں کون سے پارٹ میں ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. اس ورڈ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں. واٹر از essential to life, پانی زندگی کے لیے لازم ہے. نیکسٹ جو ورڈ ہے ہمارے پاس فیل ان, اس کا انگلش میں میننگ ہے ٹو ناٹ سکسیڈ ان سم تھنگ. اردو میں اس کا میننگ ہے کسی چیز میں ناکام ہونا. اور یہ پارٹس آف اسپیچ میں کون سے پارٹ میں ہے؟ ورب ہے. اس ورڈ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں. ہی فیلڈ ان میتھمیٹکس, وہ ریاضی میں ناکام ہو گیا. نیکسٹ ورڈ جو ہے فیتھفل ٹو, اس کا انگلش میں میننگ ہے لویل اور ڈیڈیکیٹڈ ٹو سم تھنگ اور سم ون. اس کا انگلش میں میننگ ہے کسی چیز یا شخص کے ساتھ وفادار ہونا. اور یہ پارٹ آف اسپیچ میں کیا ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. ہی از فیتھفل ٹو ہز پرومسز, وہ اپنے وعدوں پر کیا ہے؟ وہ اپنے وعدوں کے لیے وفادار ہے, یا وہ اپنے وعدوں سے وفادار ہے. ٹھیک ہو گیا؟ یا وہ اپنے وعدوں پر کیا ہے؟ وفادار ہے. نیکسٹ ورڈ جو ہے فیٹل ٹو, سوری نیکسٹ ورڈ جو ہے فیملیئر ٹو, اس کا انگلش میں میننگ ہے ہیونگ نالج اباؤٹ سم تھنگ. اس کا اردو میں میننگ ہے کسی چیز سے واقف ہونا. یہ پارٹس آف اسپیچ میں کون سے پارٹ میں ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. اس ورڈ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں. آر یو فیملیئر وتھ ہز سافٹ ویئر, کیا آپ اس سافٹ ویئر سے واقف ہیں. نیکسٹ ورڈ جو ہے فیٹل ٹو, اس کا انگلش میں میننگ ہے کازنگ ڈیتھ اور ڈیزاسٹر. اس کا اردو میں میننگ ہے کسی کے لیے مہلک ہونا. ٹھیک ہو گیا؟ اور یہ پارٹ آف اسپیچ میں کون سے پارٹ میں ہے؟ ایڈجیکٹو ہے. اس ورڈ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں. اسموکنگ از فیٹل ٹو ہیلتھ, سگریٹ نوشی صحت کے لیے مہلک ہے. نیکسٹ ورڈ جو ہے ہمارے پاس کیا ہے؟ فائٹ فار, اس کا انگلش میں میننگ ہے ٹو اسٹرگل ٹو اچیو سم تھنگ. اس کا اردو میں میننگ ہے کسی چیز کے لیے جدوجہد کرنا. یہ پارٹ آف اسپیچ میں کون سے پارٹ میں ہے؟ ورب ہے. اور اس ورڈ کو ہم کیا کرتے ہیں؟ سینٹینس میں استعمال کرتے ہیں. دے فاؤٹ فار دیئر رائٹس, انہوں نے اپنے حقوق کے لیے لڑائی لڑی. نیکسٹ جو ورڈ ہے لاسٹ فل وتھ, اس کا انگلش میں میننگ ہے ٹو بیکم فل آف سم تھنگ. اس کا اردو میں میننگ ہے کسی چیز سے بڑھ جانا. یہ پارٹ آف اسپیچ میں کون سے پارٹ میں ہے؟ ورب ہے. the room was filled with laughter, کمرہ قہقہوں سے بھرا ہوا ہے, یا کمرہ قہقہوں سے بھرا ہوا تھا. تو دوستوں آج کے لیکچر میں ہم نے کچھ مزید اہم الفاظ کو ان کے درست پریپوزیشن کے ساتھ سیکھا اور ان کے جملوں میں استعمال کو بھی سمجھا. امید ہے کہ یہ الفاظ آپ کی انگلش گرامر اور گفتگو کو مزید بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوں گے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم مزید الفاظ اور ان کے صحیح استعمال پر گفتگو کریں گے. تب تک کے لیے اپنی انگلش سیکھنے کا سفر جاری رکھیں, محنت کریں اور خود کو مزید بہتر بنائیں. تھینک یو. اللہ حافظ.